بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اعجاج، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اگر آپ کے بدن میں جان باقی ہے تو اپنی قوم کے مستقبل کو بچانے آ جاؤ۔ یہاں بے شمار بیواہیں اور یتیم آپ کی امت کے لیے دعا گو ہیں۔ اے حجاج، آپ کیسے مسلمان بادشاہ ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے اہل ایمان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے؟ اس ظلم کا جواب کون دے گا؟ فقط ایک غیور قوم کی بے بس بیٹی۔ یہ ایک لڑکی نے ظلم سے تنگ آ کر حجاج بن یوسف کو دردناک خط لکھا تھا۔ محمد بن قاسم عمر سپہ سالار فاتح سنگھ تھا۔ جزیرہ لنکایا سیلون جو بیرا ہند میں واقع ہے، اس کا پرانا نام سنگل دیپ یعنی زنجیروں کا جزیرہ ہے، جو اس کی بناوٹ کے باعث پڑ گیا۔ وہاں کے سمندری کی ہوائی لہروں اچھل کر اپنا جوبن دکھا رہی تھی۔ سمندر میں ان لہروں سے طوفان برپا تھا۔ طوفانی لہریں اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو غرق کر رہی تھی۔ سمندر میں سفر کرنے والے تمام چھوٹے اور بڑے جہازوں کے کپتان اس طوفان سے پریشان ہو کر اپنے بچاؤ کے لیے تدبیریں کر رہے تھے۔ سمندری عرب سوداگروں نے ان ڈاکوؤں کا نہایت دلیری سے مقابلہ کیا، مگر ڈاکوؤں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تر مقابلہ نہ کر سکے اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا۔ میری قزاقوں ان تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر جیبل لے گئے۔ قزاقوں کے اس ملک کو جیبل کے راجہ داہر کی مکمل سرپرستی حاصل تھی، اس لیے تمام افراد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ ان قیدیوں کو بدبودار پانی اور خراب کھانا دیا جاتا تھا۔ جو اس سلوک پر آواز بلند کرتا اسے بری طرح پیٹا جاتا تھا۔ اس کی چیخوں سے پورا قید خانہ گونج اٹھتا تھا۔ اور بچوں کو بھی مختلف طریقوں سے تنگ کیا جاتا۔ اس ظلم سے تنگ آ کر ایک قیدی خاتون نائد نے آواز بلند کی اور دہائی دی۔ اس نے حجاج بن یوسف کے نام ایک خط لکھ کر بھیجا۔ اس خط میں اس لڑکی نے یہ لکھا تھا: مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ ولی بصیرہ آنے والی کاست سے مسلمان بچوں اور عورتوں کی بدحالی کا سن کر اپنے سپاہیوں کو جنگ کا حکم دے چکے ہوں گے۔ اگر حجاج بن یوسف کا خون سرد نہیں ہوا تو وہ میری فریاد پر ہماری مدد ضرور کرے گی۔ اگر ان کا خون سرد ہو چکا ہے تو میرا یہ پیغام بے مقصد ثابت ہوگا۔ یہاں پر رہنے والوں کے سینے میں مسلمانوں کے لیے دل کی جگہ پتھری پڑی ہے۔ اگر میری فریاد پر آپ نے یہاں پر کئی مظلوم عورتوں اور بچوں کی مدد نہ کی تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ بچے گا، اور مجھے مرتے وقت اس بات کا دکھ ہوگا کہ مسلمان افریقہ اور پاکستان اپنا جھنڈا تو لہرا رہے ہیں، مگر سندھ میں قید قوم کے یتیم اور بے بس بچوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو تلوار ایران و روم کے ظالم اور مغرور تاجداروں کے سر پر بجلی بن کر پڑی تھی، وہ سندھ کے مغرور اور ظالم راجہ کے سامنے بھی مظلوم کے حق میں اٹھے؟ یہ حجاج، مجھے موت سے ڈر نہیں لگا، لیکن اگر آپ کے بدن میں جان باقی ہے تو اپنی قوم کے مستقبل کو بچانے آ جاؤ۔ یہاں بے شمار بیواہیں اور یتیم آپ کی مدد کے لیے دعا گو ہے۔ یہ حجاج، آپ کیسے مسلمان بادشاہ ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے اہل ایمان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے؟ اس ظلم کا کون جواب دے گا؟ فقط ایک غیور قوم بے بس بیٹی۔ خلیفہ عبد المالک کے عہد میں حجاج بن یوسف کی تمام سرگرمیاں عراق اور عرب تھی۔ انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کے ذریعے خلیفہ عبد المالک کی حکومت کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں بھرپور کوشش کی۔ اس حکمران نے سندھ، اسپین اور ترکستان میں اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے ایسے سپہ سالار چنے جنہوں نے اپنی کامیاب حکمت عملی سے اسلام کا نام روشن کیا۔ عراق کے حاکم حجاج بن یوسف ثقفی کا شمار ان مسلمان حکمرانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے منفرد کارنامے انجام دیے۔ حجاج بن یوسف نے اسی وقت اپنے خاص نمائندے کو تیز رفتار سواری راجہ داہر کے پاس بھیج دیا۔
نمائندے نے جب راجہ دائر کے پاس جا کر قیدیوں کو آزاد کرنے اور مالی نقصان کی تلافی کا مطالبہ کیا، راجہ دائر نے صاف انکار کر دیا اور کہا ان ڈاکوؤں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں ان ڈاکوؤں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف کے نمائندے نے راجہ دائر کا جواب سنا تو کہا، جس حکمران کو اپنی سلطنت میں پھیلنے والی برائی کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے، اس کو حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ راجہ دائر اس بات سن کر غصے میں آ گیا اور وہ حجاج بن یوسف کے ساتھ پورے عالم اسلام کو نکالنے لگا۔ حجاج بن یوسف کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے اپنا ذاتی خنجر اٹھایا اور کمرے میں لٹکے ہوئے نقشے پر جہاں ہندوستان تھا اس کے عین درمیان خنجر پیوست کر دی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ حجاج بن یوسف نے اس علاقے کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے تمام ہونہار اور قابل سپہ سالاروں میں سے ایک کم عمر سپہ سالار منتخب کیا جس کی عمر صرف 17 سال تھی۔ اس عظیم سپہ سالار کا نام محمد بن قاسم تھا جو اس کا بھتیجا اور داماد تھا۔ محمد بن قاسم 665 عیسوی میں پیدا ہوا۔ محمد بن قاسم کم عمری میں ہی عسکری صلاحیتوں کے جوہر نظر آ رہے تھے۔ جب حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو دیبل موجودہ پورٹ قاسم پر حملہ کرنے کے لیے سالار چنا تو کئی تجربہ کار سپہ سالاروں نے حجاج بن یوسف کو اس فیصلے پر نظر ثانی کہا، مگر حجاج بن یوسف کی نظریں اس معرکے کے لیے محمد بن قاسم کا چناؤ کر چکی تھی۔ بڑے کارنامے کے لیے پختہ عمر کا ہونا ضروری نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ارادے اور پکے جذبے کا ضرورت ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنی لشکر تیار کر کے روانہ ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے بصیرہ میں 3 دن گزارے۔ دنوں بیت المال میں لاکھوں روپے اور زیورات جمع ہو گئے تھے۔ دمشق سے روانہ ہوتے وقت اسلامی لشکر میں 5000 سپاہی تھے، مگر بصیرہ پہنچنے تک یہ تعداد 12000 سے بڑھ گئی، جن میں 6000 سپاہی گھڑ سوار، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسیدہ کے اونٹوں کے ساتھ تھے۔ محمد بن قاسم بصیرہ سے شیراز اور وہاں سے مکران پہنچ گیا۔ مکران کے سرحد پار کر کے جب لسبیلا کا پہاڑی علاقہ شروع ہوا تو وہاں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ اپنی 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس نے وہاں ایک مضبوط قلعہ کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں میں ماہر تیر انداز بٹھا دیے تھے۔ جب اسلامی لشکر کسی بھی علاقے میں آتا تو بھیم سنگھ کی سپاہی ان پر حملہ کرتی۔ 30-40 سپاہی کا گروہ کسی پہاڑی یا ٹیلے سے اچانک نکلتا اور اسلامی لشکر پر تیر برسا کر غائب ہو جاتا تھا۔ گھڑ سواری اسلامی سپاہی ادھر ادھر خود کو بچا لیتے، مگر اونٹ سوار ان حملوں سے شدید پریشان تھے۔ شام کو محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سپہ سالاروں کو بلایا، ان سے مشورہ چاہا۔ کچھ نے کہا کہ پہاڑی سلسلے کے بجائے سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا جائے، مگر محمد بن قاسم نے یہ تجویز ناپسند کیا۔ اس نے کہا کہ جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہ ہو جائے ہم آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ آگے ہمارے لیے پھر خطرہ ہو جائے گا۔ محمد بن قاسم نے دوسری بات یہ کہی کہ ہم مسلموں کے ساتھ ہیں اور ظالموں کے دشمن ہیں۔ قادسیہ کی لڑائی میں ایرانیوں کو اپنے بڑے لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی سپہ سالار رستم کو اپنی طاقت مانا ہوا تھا۔ جب رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کی مٹی بھر لشکر کے مقابلے سے بھاگ گئے۔ بھیم سنگھ کی فوج کے ساتھ اسلامی لشکر کا سامنا ہوا۔ دونوں طرف سے خوب حملے شروع ہوئے۔ اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار کے حکم کے مطابق ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس دوران میں اسلامی لشکر کا بھی خاصا نقصان ہوا۔ آدھی رات تک محمد بن قاسم کے تکے ہارے سپاہی زخموں کی مرہم پٹی اور شہیدوں کی تدفین میں مصروف رہے۔ ادھر میدان میں ہر طرف دشمن کی زخمی سپاہی خوب چیخ رہے تھے۔ شہداء کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اسلامی لشکر کا نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم کئی راتیں جاگنے، تھکاوٹ سے چور ہونے کے باوجود، اس کے بازو دن بھر تلوار اور نیزوں سے کھیلنے کے بعد شل ہو چکے تھے، مگر پھر بھی وہ اپنی تھکاوٹ کو بھول کر کے زخمیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ اسلامی لشکر کے سپاہی بھی دن بھر کی لڑائی سے تک چکے تھے، مگر وہ بھی اپنی سپہ سالار کا جذبہ دیکھ کر اس کی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے دشمن کے زخمی سپاہیوں کو کمر پر اٹھا کر قلعے کے اندر زمین پر لٹا دیا۔ محمد بن قاسم میدان میں زخمیوں کو مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھا۔
اس کو پہاڑی کے پیچھے سے کسی کے گرانے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً پہاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کی چند قریبی دوست اور سالار بھی ساتھ تھے۔ جب انہوں نے مشعل کی روشنی آگے کی تو دشمن کے مرے ہوئے سپاہیوں کے درمیان ایک زرپوش زخمی نوجوان دکھائی دیا جس کی ذرا پر خون کی کئی نشان تھے۔ اس کے سینے میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار تو ٹوٹ چکی تھی مگر وہ دوسرے ہاتھ میں سندھ کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا۔ محمد بن قاسم نے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے زخمی کو اٹھا کر اس کی مدد کی۔ چند گھونٹ پانی پلایا۔ پانی پی کر نوجوان نے آنکھیں کھول دی۔ زخموں سے اس کا بدن دکھ رہا تھا۔ زخمی نوجوان نے جب اسلامی لشکر کے سپاہیوں کو دیکھا تو سندھ کے جھنڈے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ سالار نے نوجوان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ یہ تو بھیم سنگھ ہے۔ بھیم سنگھ کی آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، تم لوگوں کو مبارک ہو۔ محمد بن قاسم نے بھیم سنگھ کو سہارا دیتے ہوئے کہا کہ میں حیران ہوں کہ سندھی فوج ایسے بہادر سپہ سالار کی موجودگی میں میدان سے بھاگ گئی۔ پھر ایک سالار نے بھیم کو بیٹھنے کے لیے سہارا دیا اور محمد بن قاسم نے خود اس کی پسلی سے تیر باہر نکالا اور مرہم پٹی کیا۔ بھیم سنگھ کا قلعہ بہت چھوٹا تھا، مسلمانوں کا لشکر بہت بڑا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے سپاہیوں کو آدھا بار اور آدھا قلعے کے اندر ٹھہرنے کا حکم دیا۔ وہ دشمن کے سپاہیوں سے عربی میں بات کرتا۔ زخمیوں میں بھیم سنگھ محمد بن قاسم کے خاص توجہ کا مرکز تھا۔ وہ خود اس کے زخم صاف کرتا اور مرہم پٹی کرتا تھا۔ آخر انسانی تاریخ کا سب سے کم عمر سپاہی سالار سیرے سمندر اور جنگل پار کر کے اپنی منزل دیبل کے قریب پہنچ گئے۔ دیبل کا قلعہ بہت مضبوط اور بڑا تھا۔ راجہ دائر کے فوج نے کھلے میدان کے بجائے قلعے میں بند ہو کر مقابلہ کرنے کا سوچا۔ یوں راجہ دائر کی فوج قلعے میں بند ہو کر مسلمانوں پر حملے کر رہے تھے اور مسلمان کھلے میدان میں اس کا مقابلہ کر رہے تھے۔ دیبل کا معاشرہ کے ایک ہفتے ہونے کو تھا۔ ان دنوں میں اسلامی لشکر کے کئی جوانوں نے قلعے کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی مگر راجہ دائر کے سپاہی ان پر گرم تیل پھینک دیتے۔ مسلمان سپاہیوں کو مجبوراً وہاں سے دور ہٹنا پڑتا تھا۔ محمد بن قاسم نوجوانی میں ہی زبردست سوچ کا مالک تھا۔ اگلے دن صبح سویرے محمد بن قاسم نے عرس کے ذریعے شہر پر سنگ باری شروع کر دی۔ شہر کے درمیان ایک بلند مندر تھا جس کے گنبد کی اونچائی 40 فٹ سے زیادہ تھی۔ اس مندر میں تمام ہندو پوجا کرتے تھے۔ اس پر سرخ رنگ کا ایک جھنڈا لہراتا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا لہراتا رہے گا ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جب محمد بن قاسم کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے عرس کا نشانہ خود اپنے ہاتھوں سے جھنڈے پر سیدھا کیا اور پتھر پھینک کر جھنڈے کو گرایا۔ جھنڈا گرنے سے ہندوؤں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ اب وہ مسلمانوں کو مارنے یا خود مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن حملہ کا حکم دیا اور اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے سے قلعے کے سیڑھیوں اور دیواروں اور دروازوں پر چڑھ گیا اور سپاہی چاروں طرف سے مضبوط صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ہندوؤں نے کئی زوردار حملے کیے مگر مسلمان سپاہیوں نے ان کے ہر حملے کا جواب اور لاشوں کی ڈھیر لگا دی۔ راجہ کی فوج دل ہو کر پیچھے ہٹ گئی اور اسلامی لشکر ایک ریلے کی طرح قلعے میں داخل ہو گئی۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی گونج آسمان میں گونج رہی۔ قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد اسلامی لشکر نے فجر کی نماز دیبل کی گورنر کے محل میں پڑھی اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ دیبل شہر میں آ گئے۔ دیبل کا حکمران راجہ دائر بھی ایک بہت بڑی اور طاقتور ہاتھی پر سوار ہو کر میدان جنگ میں آ گیا۔ محمد بن قاسم نے موقع پا کر راجہ دائر کے ہاتھی کی سونڈ کاٹ دی۔ ہاتھی اس حملے سے بری طرح بھگا گیا اور پاگلوں کی طرح اچھلنے لگا۔ راجہ دائر جو اپنے قلعے اور دربار میں شیر کی طرح گرجتا کرتا تھا اب گدڑ کی طرح میدان سے بھاگنے کی راہ تلاش کرنے لگا مگر شیر دل محمد بن قاسم نے چند وار اس کو ختم کرنے کے لیے کافی رہے۔ راجہ دائر کی موت کے بعد ہندوؤں کا زور ٹوٹ گیا۔ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمان اپنی جنرل محمد بن قاسم کی سربراہی میں فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو ہندو قوم ڈر رہی تھی کہ اب مسلمان ان کے ساتھ ہی نامعلوم کیسا سلوک کرے گا مگر جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو محمد بن قاسم نے اعلان کیا کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، نہ کسی کا مال لوٹا جائے گا، نہ کسی کا عزت لوٹا جائے گا۔ محمد بن قاسم کے اس حکم نے تمام لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔
اسلامی لشکر کی آمد سے پہلے لوگ فکر مند تھے کہ انہیں شدید نقصان پہنچایا جائے گا، مگر انہوں نے مسلمان جنرل کا حکم سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ تمام لوگوں نے خوشی سے اسلامی لشکر کا استقبال کیا۔ ہندوؤں کو عبادت کے لیے مکمل آزادی دی گئی۔ محمد بن قاسم نے ان تمام عرب سوداگروں کو آزاد کر دیا۔ ان کو راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے لوٹ کر قید کر لیا تھا۔